بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل۔ سورة الفیل کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدائے الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کام کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم ترا یاد رکھیے دو معانی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بعض اوقات اس طرح اس شکل میں آتا ہے علم ترا، اور بعض اوقات اس شکل میں آتا ہے ارأیت، جیسے کہ ابھی سورہ معون میں آگے آئے گا ارأیت الذی یکذب بالدین۔ دونوں کا معنی جو ہے وہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بنیادی طور پر دو معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہے اس سے مراد ہے رؤیت۔ رؤیت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا، لیکن بعض اوقات یہ رؤیت کا معنی عقل کی آنکھ سے، بصیرت کی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر محبت کے جذبے کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جس کے اندر محبت ہے اس کی حرکات، ہم اس کی حرکات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن خود محبت کہاں سے دیکھی جاتی ہے؟ وہ اندر کی آنکھ سے نظر آتی ہے، اس کا باہر کوئی وجود نہیں ہے کہ کسی چیز پر ہم ہاتھ رکھ کے کہیں یہ محبت ہے یا یہ نفرت ہے، اندر ہوتی ہے۔ تو بعض چیزیں ہیں کہ جو اندر کی آنکھ سے ہی ان کو انسان دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے یہ جب ہم کہتے ہیں بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، یہ جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ کہیں باہر موجود ہوتی ہے کہ اس کو انسان لمس کر سکے، اشارہ کر سکے یہ وہ بات ہے جو مجھے سمجھ میں، یہ میری سمجھ ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ اندر ہوتی ہے انسان کے۔ تو اس معنی میں بھی رؤیت استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی تو معنی یہ ہوگا کہ کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کبھی یہ معنی ہوگا کیا آپ نے غور کیا ہے۔ یہ غور کرنا بھی، اس کے لیے بھی رؤیت کا لفظ استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے۔ جس آیت میں استعمال ہو وہاں سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اس سے مراد ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے یا اس سے مراد غور کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے اردو میں بھی ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم کہتے ہیں یار غور تو کرو، اور کبھی کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح۔ یہ دیکھو تو صحیح سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آنکھ سے دیکھو، بلکہ ذرا مزید غور کرو، شاید کوئی گنجائش ہماری بات کی تمہارے پاس نکل آئے۔ بس یہ دیکھنا یعنی رؤیت دونوں معنوں میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہاتھی والے کون تھے؟ یمن سے آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مکہ کا علاقہ تھا، یہاں پر کبھی بھی کوئی عربوں کی بڑی حکومت، طاقتور حکومت یہ نہیں رہی، اس لیے کہ یہ بالکل صحرا کا علاقہ تھا، اور ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی بڑے شہر آباد ہو سکیں اور کوئی جذابیت، کوئی اٹریکشن ہو بادشاہوں کے لیے کہ یہاں پر آ کر اپنے محلات بنائیں اور یہاں پہ آ کے رہے، نہیں تھا ایسا۔ وہ علاقہ کہ جہاں عربوں کی حکومتیں بنا کرتی تھی، زیادہ تر بنی ہے، وہ علاقہ یمن کا علاقہ ہے، سرسبز و شاداب۔ تو وہاں پر وہاں کا حاکم ابرہہ کہ جو اس نے اپنا ایک عبادت خانہ تیار کرایا، بڑا عظیم الشان اس نے عمارت بنائی، اور لوگوں سے یہ چاہا کہ بجائے بیت اللہ جانے کے، بجائے مکہ جانے کے، اس گھر کی زیارت اور وہاں پر عبادت کے لیے اکٹھے ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو برکت ظاہر ہے کہ کعبہ میں رکھی تھی، اور جو لوگوں کے دلوں کے اندر اس گھر کی عقیدت تھی، وہ عقیدت چاہے وہ گھر چند پتھروں سے
اس وقت بنا ہوا موجود تھا اور گھاس پھوس ڈال کر یا مثلا چند لکڑی کے تختے ڈال کر اس کی چھت بنائی گئی تھی، وہ گھر لوگوں کے دلوں میں زیادہ اہمیت رکھتا تھا اس عظیم الشان عمارت کی نسبت کہ جو ابرہہ نے تعمیر کروائی تھی۔ آپ دیکھیے کہ وہ تحریکیں جو انبیاء نے شروع کی، حالانکہ انبیاء کے پاس دنیاوی شان و شوکت سوائے استثنائی چند شخصیات کے، باقی دنیاوی طور پر انبیاء جو تھے وہ بہت ہی یعنی کوئی مالدار شخصیات نہیں ہوتے تھے۔ ان کی شروع کی ہوئی تحریکیں، ان کے اثرات دیکھیے کب تک باقی رہتے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہوں کی شروع کی ہوئی تحریکیں اب ہسٹری میں تو ہیں لیکن ان کے اثرات کوئی نہیں ہے، لیکن نبیوں کے ماننے والے آج بھی ہیں۔ آپ انبیاء کی تحریکوں کی زندگی دیکھیے اور غیر انبیاء بادشاہوں اور جناب فلان شخصیات، ان کے کوئی فلسفہ پیش کرتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد کوئی اور آتا ہے اس کے فلسفے کو مثلا رد کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے معتقدین بھی، اس کے فالو کرنے والے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ حج کو لے لیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا حج کے لیے اعلان کر دو، لوگوں میں آپ کے پاس آئیں گے، اس زمانے سے لے کے آج تک یعنی لوگوں نے دین میں بھی تعریف کر دی اس زمانے میں، تب بھی حج پہ آنا نہیں چھوڑا، اور پھر رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے دوبارہ اس تحریک کو احیا کر دی۔ تو دین ایک ایسی چیز ہے چونکہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ دینی چیزوں کی انسان کے اندر جو عقیدت اور ہیبت بیٹھتی ہے وہ دنیا دار لوگ اپنی چیزوں اور اپنے پروجیکٹس کے بارے میں پیدا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اب یہ حسد کی آگ میں جلنا شروع ہوا، اور اس نے کسی بات کو بہانہ بنا کر لشکر تیار کیا، اور اس لشکر میں اس نے ہاتھی بھی ساتھ رکھے، اور ارادہ یہ تھا کہ یہ وہاں جا کر بیت اللہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دے گا، اس عمارت کو خراب کر دے گا۔ اب جب وہ عمارت ہی نہیں رہے گی تو اس کی عقیدت بھی ختم ہو جائے گی، اور لوگ میرے پاس پھر جو میں نے عبادت گاہ بنائی ہے، معبد بنایا ہے، اس میں آیا کریں گے۔ تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا، اور جب مکہ کے قریب پہنچا، جو لوگ حج پر اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں توفیق دیے جانتے ہیں کہ جب مزدلفہ سے منی میں داخل ہونے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک علاقہ آتا ہے تھوڑا سا، اسے کہتے ہیں وادی محصر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ کا لشکر عذاب کا شکار ہوا تھا۔ تو جب یہاں پر پہنچا، بالآخر اس کا ارادہ تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا۔ جب اس حملے کی نیت سے وہ یہاں سے آگے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بہت سارے پرندے مختلف گروہوں کی جھنڈ در جھنڈ، جھنڈوں کی شکل میں وہ پرندے آئے، اور انہوں نے کنکریاں برسائی اس لشکر پر۔ کہاں ہاتھی اور کہاں اتنے طاقتور لشکر والے لوگ، اور کہاں معمولی پرندے، اور کہاں ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچوں میں جو پتھر موجود تھے وہ انہوں نے ان پر برسائے۔ اور یہ طاقتور لشکر جب وہ عذاب کی کیفیت، پرندوں کی کاروائی، جب اللہ کے اس لشکر کی کاروائی جب تمام ہوئی تو ان کی حالت کیسی ہوئی پڑی تھی، جیسے جانور بھوسے کو چبا کر پھینک دے، چبایا ہوا کھایا ہوا بھوسا، اس کی بھوسے کی اپنی بھی کوئی طاقت نہیں ہوتی، بڑا کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کو بھی جب چبا دیا جائے تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں یہ طاقتور لشکر اللہ تبارک و تعالی نے پہنچا دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، جب تحریک اسلام ابھی بڑے اپنے کمزوری کے ایام گزار رہی ہے، حامی بہت کم ہیں، دشمن بہت زیادہ ہیں اور بہت طاقتور ہیں۔ تو رسول اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ کر تسلی دے رہا ہے کہ یہ کچھ ہی عرصہ پہلے اسی مکہ پر ایک لشکر حملہ آور ہوا تھا، جس کو دیکھ کر یہی مکہ والے، اے رسول، یہی قوم جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور بڑے دعوے کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ جو لشکر آیا تھا کعبے پر حملہ کرنے کے لیے،
اس کی ہیبت دیکھ کے ڈر کے یہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے۔ مکہ والے ابرہہ کے لشکر کی ہیبت سے مقابلہ کرنے کی تو ان میں جرات نہیں تھی، چھوڑ کر اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑوں پر اوپر چلے گئے تھے کہ کہیں ابرہہ کے لشکر کے حملے کی زد میں نہ آ جائے۔ تو اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے وہ اتنا طاقتور لشکر جس سے یہ ڈر گئے تھے، اس لشکر کے ساتھ اے رسول آپ کے رب نے کیا کیا تھا؟ وہ رب آپ کا حامی ہے۔ یہ رسول اللہ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور مکہ والوں کو، مخالفین کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ العلی العظیم۔